السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ وزیر اعظم عمران خان اگر چاہتے ہیں کہ ملک بحران سے نکل آئے، انتشار کی صورتحال ختم ہو، کچھ سیاسی استحکام نظر آئے، تو میرے پاس ان کے اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ بہت آسان ہے، کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے۔ ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دور میں بے چینی نہ ہو، سب عوام سکھ کا سانس لیں۔ تو میرا وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ ہے کہ وہ صرف ایک کام کرے، ملک میں 70% سیاسی استحکام آ جائے گا، اور وہ کام یہ ہے کہ فوری طور پر شہباز گل، مراد سعید، فردوس عاشق اعوان اور فیاض الحسن چوہان کو پارٹی سے نکال دیں۔ اگر پارٹی سے نہیں نکال سکتے تو کم از کم ان کی زبان بندی کا حکم جاری کریں۔ انہوں نے نہ میڈیا سے بات کرنی ہے اور نہ عمران خان کے حق میں کوئی بیان دینا ہے، انہیں پابند کر دیں۔ شاہ سے زیادہ شاہ کے یہ وفادار حکومت کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ ہر دور میں ہوتا ہے، ہر 2.5 سال بعد یہ ہوتا ہے۔ شاہ سے زیادہ شاہ کے یہ وفادار حکمرانوں کی چاپلوسی کر کے اسے غیر مقبول بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن حکمران ان جھوٹی تعریفوں کو سچ سمجھ کر غلطیوں پر غلطیاں کرتے جاتے ہیں۔ اگر عمران خان اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنے کو تیار ہوں تو میں مشورہ دوں گا کہ گورنر سنگھ اور فیصل واڈا کی بھی زبان بندی کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زبان بندی کا مشورہ اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ بیچارے خاموش آدمی ہیں، زبان کھولتے ہی کم ہے، ان کی زبان سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور کارکردگی تو ویسے ہی صفر ہے۔ اس طرح ایک مشورہ یہ ہے کہ مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی جائے۔ مریم نواز پاکستان میں رہ کر حکومت کے لیے خطرناک ہیں۔ اگر وہ لندن چلی گئی تو اس کا اثر پی ڈی ایم کی تحریک پر بھی پڑے گا، اور میرا تو مشورہ ہے کہ حکومت فوری طور پر مریم نواز کے ٹکٹ کا بھی خود ہی بندوبست کر دے جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ اگر ان کا برطانیہ کا ویزا ختم ہو گیا ہے تو برطانوی ہائی کمشنر کو سفارش بھی کر دی جائے۔ یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے حکومت کے لیے۔ فواد چودھری نے اپنے ایک ٹویٹ میں انکشاف کیا ہے کہ مریم نواز لندن جانا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے بیک ڈور رابطے بھی کیے گئے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس درخواست کو مکمل طور پر رد کر دیا۔ آپ تحریک کا شوق پورا کریں، لیکن اس کے لیے آپ کو پاکستان میں رہنا ہوگا۔ عمران خان کو چاہیے کہ دل کی بجائے دماغ سے کام لیں، جذبات کو ایک طرف رکھیں۔ مریم نواز پاکستان میں رہیں تو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ بھی ہوگا اور دھرنا بھی ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان آج کل خاموش ہے، سنا ہے کوئی خاص بات ہے؟ سینٹ کے دوستوں الیکشن کا موسم ہے، سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدوار میدان میں اتار لیے ہیں۔ سب سے بڑا معرکہ اسلام آباد میں ہوگا، جہاں پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو میدان میں اتارا ہے۔ پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا۔ یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم ہیں، گو سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار دے دیا تھا۔ وہ اپنی جیت کے لیے پر امید ہیں، انہیں یقین ہے کہ نہ صرف انہیں پی ڈی ایم کے ووٹ ملیں گے بلکہ وہ جی ٹی اے اور آزاد اراکین قومی اسمبلی کے ووٹ لینے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اپ سیٹ ہوگا، اور یہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی طرف ایک قدم ہوگا۔ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی عمران خان کی ناکامی ہوگی۔ شاید اس لیے وزیر اعظم عمران خان بھی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ ایک نااہل سینٹ کا الیکشن لڑ رہا ہے، لیکن دوسری طرف اسی دیانتدار عمران خان نے فیصل واڈا کا سینٹ کا ٹکٹ صرف اس لیے دیا ہے کہ اگر انہیں نااہل قرار دیا جاتا ہے تو سینٹ کا رکن بن کر انہیں کابینہ میں شامل رکھا جائے۔ اسے کہتے ہیں تہاڈا کتا کتا تے ساڈا کتا ڈوگی۔ واہ جی واہ۔ عمران خان کی اپنی ترجیحات اور سیاسی نظریات ہیں۔ آج کل سارا فوکس وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کم کرنے پر ہے، اور اس پر خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات بہت کم کر دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے اور غربت کا فریت ہے جو عوام کو نگل رہا ہے۔ سفید پوش طبقے کے لیے بھی اپنی سفید پوشی قائم رکھنا ناممکن ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں
سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت بھی جاری ہے، جس میں سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ جس جماعت کی سینٹ میں جتنی نشستیں بنتی ہیں اتنی ہی ملنی چاہیے، اور کوئی جماعت تناسب سے ہٹ کر سیٹیں جیت لے تو سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کے بقول ووٹوں کو خفیہ رکھنے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ خفیہ ہی رہیں گے، کاسٹ کیے گئے ووٹ کبھی کسی کو دکھائے نہیں جا سکتے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا، قیامت تک ووٹ خفیہ رہنا آئین میں ہے، نہ عدالتی فیصلوں میں۔ متناسب نمائندگی کا کیا مطلب؟ سیاسی جماعت کی سینٹ میں نشستیں صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے مطابق ہونی چاہیے، جس نے جتنی سیٹیں حاصل کی ہیں۔ قومی اسمبلی کی ووٹنگ میں آزاد ووٹ کا جو آزادانہ ووٹ کا استعمال ہوتا ہے، سینٹ انتخابات کے لیے قانون میں آزادانہ ووٹنگ کا لفظ شامل نہیں۔ الیکشن کمیشن متناسب نمائندگی کو کیسے یقینی بنائے گا؟ جس جماعت کی سینٹ میں جتنی نشستیں بنتی ہیں اتنی ملنی چاہیے۔ سپریم کورٹ اس پر زور دے رہی ہے۔ کسی جماعت کو کم نشستیں ملی تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا۔ صوبائی اسمبلی کی تناسب سے سیٹیں دی جائیں تو یہ الیکشن کمیشن نہ دی جائے تو یہ الیکشن کمیشن کی ناکامی ہوگی۔ ووٹ فروخت کرنے سے متناسب نمائندگی کے اصول کی دھجیاں اڑیں گی۔ کوئی جماعت تناسب سے ہٹ کر سیٹیں جیت لے تو سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ اگر کوئی جماعت تناسب سے زیادہ سینٹ سیٹیں لے تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ یہ انہوں نے بالکل درست پوچھا ہے۔ الیکشن کمیشن کیسے تعین کرتا ہے کہ انتخابات متناسب نمائندگی سے ہوئے؟ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ کسی کو ووٹ کا حق استعمال کرنے سے نہیں روک سکتے۔ آزادانہ ووٹ نہ دیا تو سینٹ انتخابات الیکشن نہیں سلیکشن ہوں گے۔ ووٹ دیکھنے کے لیے آرٹیکل 226 میں ترمیم کرنا ہوگی۔ ووٹ تا قیامت ہی خفیہ رہتا ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا متناسب نمائندگی نہ ہونے سے سینٹ الیکشن کال عدم ہو جائیں گے؟ ووٹنگ بے شک خفیہ ہو لیکن سیٹیں اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی بنتی ہیں فارمولے کے تحت متناسب نمائندگی۔ پیسہ دینے والوں کے پاس کوئی سسٹم تو ہوتا ہے کہ بکنے والا ووٹ دے گا یا نہیں۔ الیکشن کمیشن کو معلوم ہے لیکن ہمیں بتا نہیں رہے ووٹ خریدنے والے ووٹ ملنے کو کیسے یقینی بناتے ہیں۔ ملک کی قسمت الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری ایک خاندانی سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی کے ادنا کارکن کی حیثیت سے انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا، اچھے بیانات دیتے ہیں۔ آج انہوں نے فرمایا کہ ہماری ٹیکنالوجی کو عدالتوں کی وجہ سے دھچکا لگا ہے۔ ججز سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ڈیجیٹل میڈیا کے کیس نہ سنا کریں یا کچھ وقت کسی یونیورسٹی میں لگا لیں۔ ہماری ٹیکنالوجی کو عدالتوں کی وجہ سے دھچکا لگا ہے۔ 2014 کے عدالتی فیصلوں کے باعث ڈیجیٹل کمپنیوں سے ہمارا تعلق خراب ہوا ہے، جبکہ پی ٹی اے نے ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی۔ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم سب کے بچوں کے ماں باپ بن جائیں۔ عبایا لینے والے عبایا لیں اور جینز پہننے والے جینز پہنیں۔ ہمیں پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ بات تو ٹھیک ہے، جس نے جو پہننا ہے پہنے، مینو کی تے تانو کی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ جب تک ریاستی پالیسیاں نہیں بدلیں گی اس وقت تک ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ یہ پتہ چلا۔ سیاسی اور معاشی آزادی انسان کی زندگی بناتی ہے۔ کام وہ کریں جو آپ پسند کریں۔ جسے پڑھنے کا شوق ہے وہ پڑھے اور جسے ویڈیو کا شوق ہے وہ ویڈیو گیم کھیلے۔ واہ جی واہ، وہ دور گئے کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب۔ آج تو 20 سال کا شخص بچہ ہوتا بھائی ارب پتی بن جاتا۔ درست بات۔ فواد چودھری کی بات تو ٹھیک ہے، پر بنیاد پرستوں کے نزدیک بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نے کیوں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔